الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام النخل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللمین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کے پڑھیں بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تعریف، توصیف، حمد، ثنا واسطے اس پروردگار رب کے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ اس کے بعد درودوں کا نذرانہ، عقیدتوں کے پھول، حضور شافع یوم النشور، نور علی نور، حبیب رب غفور، مخزن اسرار، منبع انوار، معدن اہل بیت اطہار، شب اسرا کے رازدار، دست قدرت کے اعجاز، مطلوب اشجار و احجار، غیب لاہوت کے پوشیدہ راز، سایہ قندیل مقدس، قبہ فلک اطلس، زیور ایوب یونس، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، دبستان الوہیت کے مدرس، جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا اس محفل پاک میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ مرکزی انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 روزہ پروگرام اور پہلی دفعہ اس فقیر کی حاضری ہے، اور میں اپنے پاک پروردگار سے دعا کی بھیک مانگتے ہوئے آغاز گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس انجمن میلاد کمیٹی کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، ان کے تمام ممبران کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، اور دامے درمے سخن قدمے جنہوں نے اس کے لیے حصہ ملایا، اللہ سب کا حصہ ملانا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ آپ نے بڑے بڑے عظیم خطباء کا بیان سنا، ان سب علماء، صلحاء، فقہاء، نقباء، خطباء کا آپ بیان سن چکے۔ ان سب کے درمیان میں ایک ایسے ہوں جیسے جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ یہ چند منٹ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ مہمان آتے رہیں گے، آپ یہاں توجہ کر کے بیٹھیں، ایک دفعہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یقیناً اگلے جو ہمارے خطیب پاکستان آنے والے ہیں
وہ آپ سے اس سے بھی اونچی سبحان اللہ کہلوائیں، تو پھر آپ کہیں گے بھی صحیح، لیکن توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ میرے کریم آقا جن کی زبان سے کچھ ادا ہوا تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے کریم نے فرمایا انی لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، میرے کریم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر میں محمد پہ درود پڑھتا تھا۔ کانا یسلم علیہ، اگر کانا کی مضارع پر وضاحت کریں جب آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، استمرار کا معنی دیتا ہے۔ قبل ان ابعث، سرکار کب پڑھتا تھا؟ فرمایا قبل ان ابعث، میری بعثت سے پہلے، آنے سے پہلے، چہرہ دکھانے سے پہلے، کرم فرمانے سے پہلے، اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنانے سے پہلے، عمر کو عدالت کا تاج پہنوانے سے پہلے، عثمان کو ذو النورین بنانے سے پہلے، علی کو مولا کا لقب دینے سے پہلے میں محمد پہ درود پڑھتا تھا، میں اسے سنتا تھا، سرکار تب سنتے تھے، آج بھی سنتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا انی لَأَعْرِفُهُ الْآن، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اس کا درود سنتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ توجہ سے بیٹھیں، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ محفل میں جب سرکار کی محفل میں آئیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ کریم اپنی کرم فرما نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں جنہیں جاگتے ہوئے میرے کریم کا کئی دفعہ دیدار نصیب ہوا، ان کے نام کا سبحان اللہ تو بنتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے کریم اپنے روضے میں بیٹھ کر 5 کام کریم کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کون سے کام ہیں تو میرے کریم نے فرمایا سنو، حضرت امام جلال الدین سیوطی السہروردی فرماتے ہیں النظر فی اعمال امت ہی، فرمایا حضور روضے میں بیٹھ کر امت کے عملوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، حضور ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں حضور روضے میں پریشان ہوتے ہیں، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو مصطفیٰ روضے میں باغ بہار ہوتے ہیں۔ اب سنیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، اعمال جمع ہے اور جمع مضاف ہے۔ اگر یہاں صرف و نحو کی بات کی جائے، ترکیب کی بات کی جائے، بات لمبی ہو جائے گی، اور جب مضاف جمع ہو تو معنی یہ ہے کریم چھوٹے عمل سے لے کر بڑے عمل کو دیکھتے بھی ہیں اور کرم فرماتے بھی ہیں۔ اور دوسرا کام کریم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دعا بکشف البلاء عنہم، حضور ہاتھ دعا کے اٹھا کے کہتے ہیں مولا میری امت سے بلاؤں کو دور کرتے، مولا میری امت سے آفتوں کو دور کرتے۔ فرمایا حضور دعا کرتے ہیں۔ تیسرا کام والاستغفار لہم من السیئات، حضور دعا کرتے ہیں مولا نجاست کو میری امت سے دور رکھ، گناہوں کو میری امت سے دور رکھ۔ فرمایا سنو، چوتھا کام حضور یہ کرتے ہیں وَالتَّرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرْكَةِ فِيهَا، حضور اپنی حیات طیبہ کے ساتھ جہاں چاہیں زمین میں جا بھی سکتے ہیں، کرم فرما بھی سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 5واں کام اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں، مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی ہے، سنیں اور توجہ کریں۔ 5واں کام وحضور جنازت من مات من صالح امت ہی، سرکار 5واں کام یہ کرتے ہیں جب عاشق مر جائے، حضور کی امت کا نیک مرد مر جائے، اللہ اکبر اس جار فانی سے چلا جائے، روح قفس انسری سے پرواز کرے، جنازے کا وقت قریب ہو، کریم جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 5 کام حضور اپنے روضہ انور میں کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضور یہ کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, امت کے لیے کیا پیغام ہے. آئیں سنیں. دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی ان کا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. انہوں نے دلائل الخیرات میں مختلف صیغہ استعمال کیے, مختلف حضور کے نام بیان کیے, کبھی دافعل بلا سے, کبھی دافعل وبا سے, کبھی کبھی. خیر لوگ اعتراض کرنے والے اس پہ اعتراض کرتے رہے. اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھ دی اس پہ, لیکن توجہ کے ساتھ محمد بن سلیمان الجزولی سے پوچھا گیا آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی, وجہ کیا ہے. محمد بن سلیمان الجزولی نے جواب دیا, کہا کہ مجھے ذوق ہوا کہ مصطفیٰ کے درود پہ کتاب لکھی جائے, سرکار کے درود و سلام پہ کتاب لکھی جائے, کریم آقا کے درود و سلام پہ بات کی جائے. وہ کیسے ذوق پڑھا, کیسے وجدان ہوا. محمد بن سلیمان تیرا یہاں کیسے دھیان بٹا. جناب محمد بن سلیمان کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جگہ سے میں جا رہا تھا, پانی کی ضرورت تھی, نماز کا وقت قریب تھا. پانی کی جب ضرورت ہوئی میں قریب ہوا, توجہ ہے, میں قریب ہوا. پانی کا کنواں ہے, پانی بھی اس میں ہے, لیکن نکالنے کے لیے ڈول موجود نہیں ہے. میں نے ادھر ادھر نظر کی, سامنے ایک گھر تھا. میں قریب ہوا کہ اس گھر سے ڈول منگواؤں, پانی نکالوں, پانی نکال کے اس سے وضو کروں, وضو کر کے نماز ادا کروں. کہتے ہیں میں قریب ہوا, گھر کے دروازے پہ ہاتھ رکھا, کھٹکھٹاؤں, نوک کروں تاکہ اندر سے کوئی آواز آئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹی بچی کی آواز آئی, پوچھنے لگی مسمو کا یا شیخ, تیرا نام کیا ہے اے شیخ. تو میں نے کہا فقیر کو محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں. کہتے ہیں تقریباً میں آواز سے اندازہ لگا رہا تھا یہ 5-6 سال کی بچی ہے, یہ 7-8 سال کے درمیان اس کی عمر ہے, یہ بچی ہے جو مجھ سے پوچھ رہی ہے. جب میں نے کہا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے, تو کہنے لگی بابا آپ وہ ہیں جن کے علم کے ڈنکے شرق و غرب میں بجتے ہیں. تو یہ بات سنی تو دل تڑپا, تجسس ہوا, تفکر ہوا, ادھر سوچنے کو دل کر رہا تھا اس بچی کی زیارت کروں کون ہے. میں نے کہا بچی میں وہی ہوں. کہنے لگے بابا کیسے آنا ہوا, چاچا جی کیسے آنا ہوا. میں نے اسے بتایا مجھے اس لیے آنا ہوا, ڈول کی ضرورت ہے, پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے, وضو کی ضرورت ہے, اللہ اکبر نماز پڑھنی ہے. تو پوچھنے لگی بچی بابا اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کے علم کے ڈنکے شرق و غرب میں بجتے ہیں, لیکن بغیر ڈول کے کنویں سے پانی نکالنا نہیں آتا. اتنے بڑے علم کے وارث, علوم کے وارث, اور اتنا بڑا علم رکھنے والے مفکر, مدبر, محدث, آپ کو بغیر ڈول کے پانی نکالنا نہیں آتا. تو مسکراں کے محمد بن سلیمان کہنے لگے, بچی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے میں تو نہیں نکال سکتا کنویں سے پانی. محبت بھرے انداز میں کہنے لگے بیٹی تو نکال لے گی. یہاں لکھتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں, رب کی عزت کی قسم میرا یہ کہنا تھا, میرا فقط اتنا کہنا تھا. بچی تیز دوڑی, دوڑتی ہوئی آگے بڑھی, کنویں کے قریب پہنچی, اپنا لعاب کنویں میں ڈالا. لعاب ابھی پانی تک نہیں پہنچا تھا, امٹ امٹ کے پانی میرے قدموں میں آ رہا تھا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بیٹی کون سا عمل کرتی ہو, میں نے ساری زندگی حدیث پڑھی اور پڑھائی ہے, ساری زندگی علم پڑھا اور پڑھایا ہے, آتی ہے نحو مجھے آتی ہے, فقہ مجھے آتی ہے, اصول فقہ مجھے آتی ہے, حدیث مجھے آتی ہے, اصول حدیث مجھے آتی ہے, علم بیان مجھے آتا ہے, علم میراث مجھے آتا ہے, علم نکتہ مجھے آتا ہے, علم تفسیر مجھے آتی ہے, سارے علم پہ مہارت رکھتا ہوں, لیکن تو بتا کون سا علم پڑھی ہے. بیٹی چپ کر کے کھڑی ہو گئی اور پھر ذوق سے کہنے لگی بابا میری عمر کی بچیاں جب کھیلنے کودنے میں مصروف ہوتی ہیں, مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں سرکار دو عالم پہ درود پڑھتی ہوں, مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہوں. اسی درود کے صدقے اللہ نے میرے لعاب میں یہ طاقت رکھی ہے کہ میں اشارہ کروں پانی قدموں میں آ
آ جائے گا. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں ذوق کے مالک لوگوں, بڑے وجدان رکھنے والے, تجسس و تفکر کرنے والے لوگوں, ایک بات مجھے یہاں پہ بتائیں, یہ بچی پانی کو اپنے قدموں میں منگوا سکتی ہے, حسین نہیں منگوا سکتے. اگر حسین چاہتے تو پانی نہ آتا. آپ پڑھیں الہدایہ والنہایہ کو, طبرانی کو پڑھیں, زرقانی کو پڑھیں, تاریخ ابن خلدون پڑھیں, ان سب کو جب آپ پڑھیں گے نا, جو ایماندار محدث ہے سب نے یہی لکھا ہے, جو مورخ ہے سب نے یہ لکھا ہے. کس نے کہا ہے امام حسین کے پاس پانی نہیں تھا؟ پڑھیں بدایہ والنہایہ کو, پانی تھا. پانی کا محتاج حسین نہیں تھا, پانی تھا, لیکن حسین وہ پانی پینا نہیں چاہتا تھا. پانی کی طاقت تھی نہ آتا. جو عمر اگر خط لکھے تو پانی قدموں میں آ جائے, پانی جگہ چھوڑ دے. بتائیں حسین کہتا تو کیا ہوتا؟ خیر بات آگے بڑھ جائے گی. میں درود پاک پہ بات کر رہا تھا. یہ آقا کے درود کی شان ہے کہ سرکار کرم بھی فرماتے ہیں, اس لیے چاہیے بڑے بڑے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز کرنا چاہیے. سرکار کے غلام بن جائے, پھر علم بھی کام دیتا ہے, پھر تقویٰ بھی کام دیتا ہے. اگر تو بغیر علم کے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے گا نہیں آئے گا. بغیر عشق مصطفیٰ کے, حضور کا عشق سینے میں جب آئیں پھر پڑھیں حدیث, کیسے مزہ آتا. سنیں خیر آیت کریمہ میں نے پڑھی, بات آگے نکل جائے گی. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بڑے توجہ رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. قرآن میں نور کا ذکر کتنے دفعہ آیا ہے پتہ ہے؟ بتاؤں 44 دفعہ نور کا ذکر آیا ہے. کتنے دفعہ بولیں کتنے دفعہ؟ 44 دفعہ نور کا ذکر آیا ہے قرآن میں. لیکن ہر جگہ مختلف تشبیہات ہیں, توجیہات ہیں, تعویلات ہیں. اگر بیان کریں وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, لیکن سنیں توجہ کے ساتھ. ایک جگہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں نور سے مراد کریم کی ذات ہے, حضور کی ذات ہے. پہلا مقام یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مولانا یہاں انہوں نے ترجمہ کیا نور اور کتاب ایک ہی ہے. میں نے کہا یہ واو کس لیے آئی ہے؟ کہو جی واو تفسیریہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. میں نے کہا یہاں واو عاطفہ ہے, اور جہاں معطوف اور معطوف علیہ ہونا یہ علماء کے لیے عرض کر رہا, تعدیث نعمت کے لیے. سنیں جہاں پر واو عاطفہ یا کوئی حرف عطف آ جائے وہاں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوا کرتی ہے. مغایرت کا مطلب یہ ہے کہ بتاتی ہے یہ اور ہے یہ. اب میں پڑھوں نا اگر اس زمانے کے محدث کی بات, اس زمانے کے مفسر کی بات, آپ بھلے جھٹلا دیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر میں بات کروں حضور کے شاگرد کی پھر مانیں گے؟ حضور کا شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے, یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے, آقا کریم کی ذات ہے. سنیں ایمان تازہ کریں, یہاں نور سے مراد حضور کی ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید. سنیں توجہ کے ساتھ بڑی. اچھا یہ بتائیں کہ حضور نور ہیں کہ بشر؟ نور بھی ہیں اور بشر بھی. دو کیوں ہیں؟ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. اللہ صرف نور بنا دیتا, صرف بشر بنا دیتا. صرف بشر کی بات تو اگر محمد یار فریدی سے پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ اگر خواجہ فرید سے پوچھیں تو کیا کہتے ہیں؟ خواجہ فرید تو کہتے ہیں فقط بشری دہ سولا جمیں قرآن تے چولا متاں پووی یک وچ پھولا پٹا پڑوال کیا پوچھ. اگر محمد یار فریدی سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں بشر راکھیوں تا شر تھی سی. توجہ ہے, یہاں صرف بشر کی بات ہے. بشر راکھیوں تا شر تھی سی, اتو ناظر قہر تھی سی, دوزخ دے تلوں در تھی سی, لکے سے پیو تے ماں کہتے ہیں. یہ محمد یار فریدی کہتے ہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت تو بتاؤ. کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں لم یاتی نظیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا.
اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھے خیر بات لمبی ہو جائے گی، یہاں پہ روک کے پھر آتے ہیں نور کی طرف۔ حضور کی ذات سراپا نور ہے۔ اگر نور تھی تو بشر کیوں بنایا؟ اگر بشر تھے تو نور کیوں بنایا؟ توجہ ہے؟ امام بیضاوی سے پوچھتے ہیں، اور بیضاوی تفسیر بیضاوی بڑی مشکل ہے، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی بیضاوی نہیں پڑھانی۔ امام بیضاوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے نبی کو نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا۔ امام بیضاوی بتا وجہ کیا ہے؟ کہا نور بنایا اس لیے، وجہ بیان کی، نور بنایا اس لیے کہ ڈائریکٹ بشر اس سے لے نہیں سکتا۔ نور بنایا کہ بشر ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ کچھ لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے نور بنایا۔ بشر بنایا، نور جب تک ذات میں تبدیل نہ ہو ان کو کچھ دے نہیں سکتا۔ نور بنایا میرا مدنی تو مجھ سے لیتا رہے، بشر بنایا ان کو دیتا رہے، تاکہ نوری بھی راضی رہیں اور یہ فرش والے بھی راضی رہیں۔ اے ماہی عرش والے بھی راضی رہیں، فرش والے بھی راضی رہیں، تجھے دیکھنے یہ دیکھیں کہیں ہمارا ہے، وہ دیکھیں کہیں ہمارا، دونوں خوش رہیں۔ خیر بات لمبی نہیں کرنا چاہتے، یہاں آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام عبد الرزاق ہیں، حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث پہلے آپ نے کافی دفعہ سنی ہوگی لیکن پوری نہیں، پوری پڑھ دیتے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہے، نہیں ہے تو بس کرتے ہیں، اگر ہے تو اونچا سبحان اللہ۔ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار سے پوچھا جابر نے، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا جب زمین نہیں تھی، زمان نہیں، مکی نہیں، مکان نہیں، چنی نہیں، چنا نہیں، دہن نہیں، زبان نہیں، اب نہیں، کب نہیں، تب نہیں، کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو آپ نے فرمایا، حضور نے سرکار نے جابر کو، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله تعالی ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد الله تعالی ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث البقي الملائكة ثم قسم أجزاء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الحملة العرش۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، سننا چاہتے ہیں سنو۔ جابر اللہ نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکا سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، دہن سے پہلے، زبان سے پہلے، آب سے پہلے، تب سے پہلے، جب سے پہلے، کب سے پہلے۔ گدیاں کہہ رہی ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، خیر بات الگ چلی جائے گی ایک طرف، اور خیر میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ہم نسبتاً بریلوی ہیں، ہمیں اس پر فخر، ہم بریلوی، ہمیں اس پر فخر۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نعرے لگ رہے تھے نا، یہ رضوی کا کمال ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رضا کا کمال کتنا ہوگا؟ رضا کا عالم کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو اللہ نے یہ ساری چیز کس کے لیے بنائی ہے، کس کے لیے سجائی ہے، بتائیے امام محمد رضا۔ کہتے ہیں زمین و زمان، مکین و مکان۔ اب عاشق میرے سال پڑھتے رہیں گے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، فرشتے خدم، رسول چشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، زمین و فلک، سماک و سمک، سکہ نشان تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ دن ہوں بھلے، کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، لیوا کے تلے، سنا میں کھلے، رضا کی زبان۔ اگر
پڑھیں احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا احمد رضا کیا سرکار کا نام لے کے پکار سکتے ہیں؟ امام احمد رضا نے بڑا خوب جواب دیا، کہا وہ رب ہو کے 128 دفعہ قرآن میں اپنے محبوب کو پکارے، اور کبھی کہے یا ایھا المزمل، اور کبھی کہے یا ایھا المدثر، اور کبھی کہے یا ایھا النبی، اور کبھی کہے محبوب کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کبھی کہے طٰہٰ، اور کبھی کہے یاسین، اور کبھی اللہ خالق ہو کے 128 دفعہ پکارے، کبھی نام نہ لے۔ تو کون ہوتا ہے لینے والا؟ امام احمد رضا کیا کہیں؟ تو یہاں ذوق میں آ گئے، کہا مجھ سے پوچھتے ہو سرور سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، ہاں ہاں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں جانے تجلی کہوں تجھے، تیری تو ذات وصف عیب کی تنائی سے بری، حیران ہوں اے شاہ کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخنس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کا۔ خیر توجہ طلب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا جابر سننا چاہتا ہے، اللہ نے سب چیز سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر اسی نور سے تھوڑا سا حصہ لیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، پوری بیان کریں تو وقت نہیں ہے، صرف لوح اور قلم پہ 1-2 باتیں کرتا ہوں، اور پھر مصطفیٰ کے عشق پہ ایک بات، پھر اجازت، ابھی خطیب الاسلام بھی آنے والے، تب تک میں کہتا ہوں ذوق بن جائے۔ توجہ بڑی اہم بات، توجہ طلب بات ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ نے قلم کو بنا کے فرمایا اللہ پہ لکھ، کیا لکھوں؟ فرمایا کانا، جو ہو گیا وہ لکھ، یکون جو وہ لکھ۔ اچھا اگر لوگ کہتے ہیں قلم پہلے تھی، اگر پہلے قلم تھی تو پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے اگر قلم تھی تو ہوا کیا تھا پہلے؟ تو پہلے سرکار کے نور کو جب حجابات سے گزارا، کبھی سمیع سے، کبھی بصیر سے، کبھی قدوس سے، کبھی جبار سے، کبھی عزیز سے، کبھی مومن سے، کبھی مہیمن سے، اللہ یار کو حجابات سے گزارتا رہا، پردہ سمیع میں رکھ کر 70,000 سال سامنے بٹھا کر، محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، آنا و انتا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ شاکر شجابادی نے ترجمہ نہیں کی ہے، سیاں تیرے باجو میں کہیں کو دیکھا، تو نظر دی میں جائیں کو دیکھا۔ اگر فرید سے پوچھیں کیا کہتے ہیں؟ الیوم بصر حدید میں، ہر وقت یار جدید میں۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، پردہ سمیع میں 70,000 سال رکھ کر دیکھتا رہا، آنا و انتا، آنا و انتا، آنا و انتا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا، اللہ فرماتے خزانہ تھا، فیضا احببت ان اعرف، محبت ہوئی پہچانا جاؤں، پھر کیا کیا؟ فرمایا آئینہ یار بنایا، محبوب کو بنایا، پھر بنا کے دیکھتا رہا، تجھے کتنا سونا بنایا ہے۔ اگر وضاحت کریں یہ نور کا عالم کہاں تک رہا، چلو چلتے ہیں تھوڑا میلاد ہو جائے۔ میلاد سب سے اچھا بیان تو حلیمہ سعدیہ کریں گی، جنہوں نے اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، ہاتھ پکڑ کے محبوب کو چلایا ہے، گودی میں وہ لوریاں بھی دیتی رہی۔ اس سے پوچھے نا، سارے صحابہ ایک دن اکٹھے ہوں کے حلیمہ سے پوچھنے لگے، ایک روایت کے مطابق حلیمہ یہ بتا دائیاں تھیں جی، بچوں کو پالتی تھیں جی، پھر انہیں بولنا سکھاتی تھی جی۔ حلیمہ ایک بات کا جواب دے، محبت بھی کرتی تھی۔
حلیمہ نے ترجمانی کی اور کہا کہ ہم دائیاں محبت نہیں کرتی تھی، بچے سے محبت لفظ ہے، توجہ ہے، اور سے محبت نہیں کرتی تھی، مصدر میمی ہے، توجہ، اور کسی سے محبت، بچے کو اگر کیوں حلیمہ کہا اٹھائیں، پالیں، بڑا کریں، پرورش کریں، اگر اس سے محبت کریں آنکھ لگ جائے گی، محبت ہو جائے گی، پھر دینے کو دل نہیں کرے گا، اس لیے محبت نہیں کرتی تھی۔ اچھا حلیمہ یہ بتا کہ تو نے ماہی کو تو اٹھایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، بتا حضور کو لوریاں بھی سنائی ہوں گی، بتا حلیمہ کیا عالم تھا۔ حلیمہ کہتی ہے گھر میں فاقے ہیں، اونٹنی کو کھلانے کے لیے گھاس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، لیکن سنیں کمزور اونٹنی ہے، گھر میں فاقے ہیں۔ گھر والے سے مشورہ کیا کوئی بچہ اٹھاتے ہیں، پالیں گے، اونٹنی کو بھی چارہ ملے گا، ہمیں بھی کھانا ملے گا، ہم بھی کھائیں گے، بچے کو کھلائیں گے۔ ارادہ کر کے مکے چل پڑی، پوچھ رہی ہیں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ایک بندے نے ہاتھ پکڑ کے کہا حلیمہ کے گھر والے سے، یہ سامنے دروازہ ہے، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، کسی دائی کو منہ نہیں لگا رہے، تم جاؤ، پتہ تم پسند آ جاؤ۔ تو حلیمہ وہاں گئی، کہتی ہیں کہ میں اندر گئی۔ اچھا حلیمہ پھر کہا اندر گئی، حضور لحاف پہ لپٹے ہوئے تھے، کریم کے چہرے پہ پردہ تھا، محبوب کے چہرے پہ پردہ تھا۔ میں قریب ہوئی اور کہنے لگی اس کا چہرہ دکھائیں، دیدار کرائیں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا لحاف ہٹایا، قسم اٹھا کے حلیمہ کہتی ہے باقی بچوں سے 2 سال میں محبت نہیں ہوتی تھی، محبوب کو پہلی نظر دیکھی، پہلی دفعہ دیکھا، محبت ہو گئی۔ پھر اگر پیر مہر علی شاہ سے ترجمانی پوچھیں تو یوں کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ تو کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یوں دیکھا تو کہا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا۔ اگر پوچھے پیر فرید سے ترجمانی کر، حسن رجھن دیاں دھما پئیاں، دیکھن آئیاں سینگیاں سیاں، او ہیر دبو چھن دھائیاں دھائیاں، دیکھو کیا رنگ لایا ہے۔ اگر پوچھے امام زین العابدین سے تو یوں کہتے ہیں من وجہو شمس الضحا، من خدہو بدر الدجا، من ذاتہو نور الہدا، من کفہو بحر الحمام۔ اگر ترجمانی محمد یار سے کرائیں تو یوں کہتے ہیں اتھاں عبد صدویں دے، اتھاں حق نال بھلویں دے، دماغیں کون چکرنے دے، ہے الٹی چال کیا پچھتی، عبودیت کو ننگلائیس، الوہیت کو چمکائیس، ہر شان چمکائیس، دے ادلال کیا پچھتی، دل اسلوم ہے دیوانی، شراب حب دی مستانی، محمد یار وچ۔ اگر پوچھیں حضور کتنے حسین سرکار، سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتے میرے علی، کتے تیری سنا، مشتاق اکھاں، کتے جالیاں۔ اگر مولانا روم سے پوچھیں تو یوں کہتے ہیں آفاقہا گردی دام، میرے بتاں ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری میرے سونیاں، اللہ نے بڑے بڑے حسین بنائے ہیں پر سونیاں تیرے جیسا نہیں بنایا، خود تیغ زدی برمن ادناد بتاں کر دی، قتلم خود کر دی، نام دیگراں کر دی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اٹھایا، سینے سے لگا کے دوڑ پڑی، آگے بڑی تو گھر والا کھڑا تھا، پکڑ کے کہا بڑے بڑے حسین تو نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے سونے بچے تو نے دیکھے ہیں، آ تجھے دکھاتی ہوں، بتا ایسا حسین بھی تو نے دیکھا ہے، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلہ بن کے نکلیں گے، بپا نالے عبودیت، بسرداج الوہیت، خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے۔ حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی، زلیخا فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو، دکھایا یوں گھر والے کو، کہا اس جیسا حسین تو نے دیکھا ہے، تو پکار کے کہا بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں پر ان جیسا۔ پھر آتے ہیں کان اور یکون پہ، تھوڑا میلاد کی جھلک دی نا، اب کانا اور یقون پہ آتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا قلم کو لکھ، قلم لکھ رہی ہے، توجہ، او قال یا رب ما اکتب، توجہ ہے،
اے میرے پاک پروردگار قلم پوچھ رہی ہے کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب لکھ. کیا کر اکتب لکھ. کیا لکھوں؟ فرمایا وَأُمَّةُ نوح من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى اللہ ادخلہ النار. امت نوح کی ہوگی اچھے کام کرے گی جنت میں، برے دوزخ میں. قلم نے پھر پوچھا قال یا رب ما اکتب، آگے کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب لکھ وَأُمَّةُ موسیٰ من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى اللہ ادخلہ النار. اچھے کام کرے گی جنت میں، برے کام دوزخ میں. قلم نے پھر پوچھا آگے کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ وَأُمَّةُ عیسیٰ من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى اللہ ادخلہ النار. اچھے کام کرے گی جنت میں، برے کام دوزخ میں. قلم نے پھر پوچھا آگے کیا لکھوں مولا؟ فرمایا لکھ وَأُمَّةُ محمد. کیا میٹھا ہے نام احمد، ہر دے من بھاون والا. اگر یہ سنائے نا تو حضور کا نام کتنا پیارا ہے. دنیا کے تمام حامد حمد کرتے ہیں، جس کی حمد کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. اسی حمد کو ہا میم دال کو لکھ کے میم کا تاج پہنوائیں تو محمد بن. اگر حضور کے نام لکھ وَأُمَّةُ محمد من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ، اچھے کام کرے گی جنت میں بھیجوں گا. خاموشی ہوئی، قلم رکی. پھر پوچھا قال یا رب ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا رک جا. اب جو نہ بولے کب بولے گا؟ فرمایا رک جا. لکھنے والے نے عجیب بات لکھی. 70,000 سال تک قلم کانپتا رہا. رب کے جلال اس آواز کو سن کر کانپتا رہا. 70,000 سال بعد ہوش آیا. پوچھا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ وَرَبٌ غَفُورٌ. وہ گناہگار ہوگی، بدکار ہوگی، سیاہکار ہوگی، لیکن میں رب بخشنے والا ہوں. میں ان کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں محمد کی واللیل کی زلفوں کو دیکھوں گا. میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا. خدا جے پکڑے چھڑاوے محمد جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. چپتی جاہے اللہ. اگر پورا بتائیں یہ کیوں کہا؟ لوگ کہتے ہیں جی حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہو. میں نے کہا اگر میں ملاؤں تو شرک، کہہ دیں فتوہ لگائیں. اگر حاجی صاحب صدر ہو کے میلاد کمیٹی کے یہ ملائیں پھر شرک. اگر یہ ملائیں نقیب محفل اور حضرات جتنے خان صاحب ملائیں، دیگر حضرات ملائیں تو شرک بنتا ہے. اگر اللہ خود مل جائے پھر ہے بات. اگر رب خود مل جائے پھر تو بات ہے. اے اللہ پہ فتوہ لگائیں وہ کیسے جی؟ میں نے کہا میراج کی رات پڑھ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پر تشریف حضور خود گئے یا اللہ نے بلایا؟ حضور خود ملے یا اللہ ملا؟ ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ. لقاء کا معنی پوچھ دے کیا ہے؟ ملنا. اللہ خود ملا اپنے محبوب سے. بتائیں ہم ملائیں تو شرک. اگر وہ خود مل جائے. اب سنیں توجہ جی. نہیں آپ شرک کرتے ہیں. شرک کیسے کرتے ہیں جی؟ اب میں نے کہا سب سے پہلے تو ہم میلاد کرتے ہیں. میلاد شرک کی جڑ ہے، ختم کرنے والی. شرک کی جڑ کو ختم کرنا میلاد ہے. وہ کیسے آپ کہیں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم حضور کو خدا سمجھتے، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے ہم تو حضور کا میلاد مناتے ہیں نا. آنے کا نام میلاد ہے، جانے کا نام معراج ہے. ہم میلاد بھی مناتے ہیں، معراج بھی. یہ بات یہ ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں. کیوں شرک کیسے کرتے ہیں جی؟ شراکت داری کرتے ہیں. وہ کیسے جی؟ وہی صفات اللہ کی، وہی حضور کی، یہ شرک ہے. میں نے کہا جی آپ بتائیں ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتے. سارے جتنے لوگ بیٹھے کسی جماعت کی کوئی حد نہیں. ہر جماعت حضور کو اللہ کا شریک، ہم شریک نہیں مانتے. پھر کیا مانتے ہیں؟ ہم حضور کو اللہ کا حبیب مانتے.
اور حبیب اور شریک میں فرق کیا ہے؟ شریک کہتے ہیں شراکت داری والے کو، ایک دکان ہے، دو بندوں کا شیئر ہے، آدھے کا وہ مالک ہے، آدھے کا وہ مالک ہے، یہ آدھا جس کا ہے نا وہ اسراف نہیں کر سکتا آدھے پر، کیونکہ اس کا آدھا حصہ ہے، دوسرے آدھے پر اسراف نہیں کر سکتا۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب توجہ ہے۔ ہم حضور کو کیا مانتے ہیں؟ حبیب مانتے ہیں، اور حبیب جو ہوتا ہے، پوچھیں امام احمد رضا سے، آپ فرماتے ہیں میں تو مالک، یہاں بھی پورا شعر پڑھا جائے گا یا صرف کنایا؟ الکنایا تو ابلغ من السری، بس کنایا بس، یا آگے پڑھ دیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے محبوب و محب میں۔ توجہ ہے۔ اور یہ حضور کیسے، جب حضور پنگوڑے میں سوتے، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ جبریل کو کہتا میرا محبوب سویا ہوا ہے پنگوڑے میں، وَأَنَّ مَهْدَهُ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلَائِكَةِ، جا جبریل میرے یار کا جھولا تو جھلا دے۔ اور کبھی اللہ میکائیل کو کہتا میکائیل جا میرے محبوب کا جھولا جھلا دے۔ اگر سنائیں مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے صحابہ پہ کیا کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو نام جناب سعد کا آتا ہے، نام جناب سعد کا آتا ہے۔ جناب سعد کیا کرتے؟ رخ زیبا مصطفیٰ کو تکتے رہتے، حضور کو دیکھتے رہتے، پھر کیا کہتے؟ تیری نظر اتوں میں نظر کراں کل جمل جہان دے نظر، میں نظر کتے میں ہر نظر اوتے نئی نظریاں تائیں جیاں نظراں، بے نظری تے سہیں نظر کرو تے سہیں دے نظریں وچ پئی نظراں، رہی یار شمیم دے نظریں وچ نہ لگنی غیر دے۔ کوئی پوچھے سعد سے کیا دیکھتا تھا؟ کہا رخ زیبائے مصطفیٰ کو تکتا تھا۔ جب حضور کو دیکھ لیتا کسی نہ تو بھوک ستاتی، نہ کسی کا ہجر ستاتا، نہ کوئی فراق ستاتا، نہ کسی کی یاد آتی۔ جناب سعد سے پوچھا کیا کرتا؟ کہا رخ زیبائے مصطفیٰ کو تکتا رہتا۔ جناب سعد کی اگر بات کریں، ایک دن سرکار نے بلایا سعد شادی کر لے۔ شادی کیوں نہیں کرتا؟ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ غریب ہوں، رنگ کا سانولا ہوں، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ کریم نے فرمایا یہ جو ساتھ تیرے نماز پڑھ رہے تھے، جی یا رسول اللہ، فرمایا ان کے گھر چلا جا، میرا پیغام دے، تجھے رشتہ مل جائے گا۔ جناب سعد دوڑتے ہوئے گئے، توجہ، جناب سعد دوڑتے ہوئے گئے، وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے، وہ صحابی نکلے، کہنے لگے حضور نے میرے لیے تیری بیٹی کا رشتہ پسند کیا ہے۔ کہنے لگے کریم کے آگے انکار بنتا تو نہیں ہے، لیکن سعد تو انصاف کر، تو رنگ کا سانولا ہے، وہ حسن کی پیکر ہے، تیرا رنگ سانولا، تو غریب ہے، ہم جاگیردار ہیں، رشتہ بنتا تو نہیں ہے۔ بس یہی باتیں چل رہی تھی، اندر سے آواز آئی، بیٹی نے کہا بابا تو اس کی ظاہری شکل کو نہ دیکھ، تو بھیجنے والے کو دیکھ۔ تو یہاں عظیم جملہ نہ کہوں، بی بی کی قسمت چمک گئی، کسی کا ور چنے بابا، کسی کا ور چنے والد، کسی کا ور قریبی ہمسایا، ماموں چاچو چنے، اور جس کا ور کریم آقا نے چنا خدا، بتائیں وہ کیا ہوگا؟ حضور نے جناب سعد کے لیے جب کہا، بیٹی نے اندر سے والد کو کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ جناب سعد نے تیاری شروع کی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، رشتہ قبول ہوا، مختصر کر رہا ہوں، قبول ہو گئی بات۔
سامان لینے کے لئے گئے. جناب بلال نے آواز دی وقت آ گیا ہے, لوگوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے, کوئی ہے جو آ جائے. مصطفیٰ کا حکم ہے. جناب سعد نے جو نکاح کا سامان لینا تھا چھوڑ دیا, زرہ خریدی, تلوار خریدی, حضور کے اللہ اکبر لشکر میں شامل ہو گئے. ادھر نقاب ڈالی. یہ اللہ اکبر, اگر یہ نقاب کا معنی اگر پوچھیں کہ انہوں نے کیسے نقاب کی اور حضور کے اوپر 70,000 پردے کیسے ہیں, تو حضرت پیر فرید کے پیر سے پوچھنا پڑے گا. آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ پوشیدہ رخ چو آمدی شور قیامت شد آیاں, بے پردہ گر آئی بروں سوزد ہما کون و مکان. اس کا ترجمہ یہ کیا, حسین اوڈو شباب وچھا تے روح دے محشر نقاب وچھا, گزر دیں لاشیں دا ڈھیر لئیگے اجاں تک قاتل حجاب وچھا. توجہ طلب بات اور بڑی اہم. جناب سعد نے زرہ خریدی, نقاب پہنی کہ حضور یہ نہ دیکھ لیں کہ سعد کی آج شادی تھی اور سعد نے جو ہے جنگ میں آ گیا ہے. جب سامنے ہوئے ایک تلوار چلائی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کو خبر نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے سرکار کو خبر نہ ہو؟ عاشق یہاں تڑپے حضور کو خبر مدینے میں ہوتی ہے. اور جب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ.